اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ لقد یقیناً سمع سن لی اللہ نے قول بات الذین ان لوگوں کی قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ بے شک اللہ فقیر ہے، ونحن اور ہم اغنیاء مالدار ہیں، سنکتب ہم لکھ لیں گے ما قالوا جو انہوں نے کہا قتلہم الانبیاء اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا بغیر حق نہ حق، ونقول اور ہم کہیں گے ذوقوا چکھو عذاب الحریق جلنے کا عذاب۔ یقیناً اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم غنی مالدار ہیں، ان قریب ان کی کہی ہوئی بات ہم لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء کو نہ قتل کرنا بھی لکھیں گے، انبیاء کا نہ قتل کرنا، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے کا عذاب چکھو۔ ذالک یہ اس وجہ سے ہوگا بما قدمت کہ آگے بھیجا گناہ ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے، ان اللہ بے شک اللہ لیسا نہیں ہے بظلام للعبید بندوں پر ظلم کرنے والا۔ یہ سزا ان گناہوں کی وجہ سے ملے گی جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ الذین قالوا وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ عہد الینا بے شک اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، اللہ نؤمنا کہ ہم نہیں مان لائیں برسول کسی رسول پر، حتیٰ یہاں تک کہ یأتینا وہ ہمارے پاس لے آئے قربانی تأکلہ النار جسے آگ کھا لے۔ ان لوگوں نے کہا کہ بے شک اللہ نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمارے پاس ایسے قربانی نہ لائے جسے آگ کھا لے۔ کل فرما دیجئے قد جاءکم تمہارے پاس آئے تھے رسول بہت سے رسول من قبلی مجھ سے پہلے بالبینات واضح نشانیاں لے کر، بالذی قلتم اور وہ چیز بھی جو تم کہہ رہے ہو، فلم قتلتموہم تم نے کیوں قتل کیا تھا ان کو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ فرما دیجئے کہ تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے اور وہ چیز بھی لے کر آئے تھے جو تم نے کہی ہے، پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا تھا اگر تم سچے ہو۔ فإن کذبوک اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فقد کذبا یقیناً جھٹلائے جا چکے ہیں رسول بہت سے رسول من قبلک آپ سے پہلے، جاؤ بالبینات جو دلائل لے کر آئے تھے، اور بالزبر اور صحیفے لائے تھے، والکتاب المنیر روشن کتاب لائے تھے۔ اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو یقیناً آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو روشن دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے۔ کل نفس ہر جاندار ذائقۃ الموت موت کو جگہ چکھنے والا ہے، وانما اور یقیناً توفون تمہیں پورا دیے جائیں گے اجورکم تمہارے اجر یوم القیامہ قیامت کے دن، فمن زحزح جو بچا لیا گیا عن النار آگ سے، ودخل الجنہ اور جنت میں داخل کر لیا جائے گا، فقط فاز وہ کامیاب ہوگا۔ وما الحیات الدنیا اور نہیں ہے دنیا کی زندگی الا مگر متاع الغرور دھوکے کا سامان۔ ہر جاندار موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے، یقیناً تمہیں تمہارے اجر قیامت کے دن پورے دے دیے جائیں گے۔ جو آگ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا یقیناً وہ کامیاب ہوگا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ لتبلون تم ضرور آزمائے جاؤ گے فی اموالکم اپنے مالوں کے بارے میں، وانفسکم اور اپنی جانوں کے بارے میں، ولتسمعن اور تم ضرور سنو گے من الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، من قبلکم تم سے پہلے، من الذین اشرکوا اور ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے، اذًا کثیرا بہت سے تکلیف دہ باتیں، وَإِن تصبروا اگر تم صبر کرو گے، وتتقوا اور تقوی اختیار کرو گے، فإن ذلک من عزم الامور بے شک یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہیں۔ تمہیں تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بارے میں ضرور آزمایا جائے گا، اور تم ان لوگوں سے جن کو تم پہلے کتاب دی گئی ہے اور مشرکین سے بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں سنو گے، اگر تم صبر اختیار کرو تقوی اختیار کرو گے تو بے شک یہ بڑی ہمت کاموں میں سے ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ جب اللہ نے لیا میثاق پختہ عہد الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جنہیں کتاب دی گئی تھی، لَتُبَيِّنُنَّهُ کہ تم ضرور اس کو بیان کرو گے للناس لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَ تم اس کو چھپاؤ گے نہیں، فَنَبَذُوهُ انہوں نے اسے ڈال دیا وراء ظہورہم اپنے پس پشت، واشتروا بھی ثمنا قلیلا اور اس کے بدلے میں خرید لی تھوڑی سی قیمت، فبئس ما یشترون برا ہے جو انہوں نے خریدا ہے۔ اور وقت قابل ذکر ہے جب اللہ نے پختہ عہد لیا تھا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی تھی کہ تم ضرور اس کتاب کو لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، تم اسے چھپاؤ گے نہیں، پھر ان لوگوں نے اسے اپنے پس پشت ڈال دیا
اور انہوں نے اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت لے لی، برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔ لا تحسبن، ہرگز نہ خیال کریں، الذین یفرحون، جو لوگ خوش ہوتے ہیں، بما آتوا، جو کچھ انہوں نے دیا ہے، وہ یحبون، اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا، کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا، جو اس پر جو انہوں نے نہیں کیا، فلا تحسبنہم، آپ ان کو ہرگز خیال نہ کریں، بمفازۃ من العذاب، عذاب سے نجات پانے والے، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ لوگ ہرگز خیال نہ کریں جو اس چیز پر خوش ہوتے ہیں جو وہ لائے ہیں، اور وہ پسند کرتے ہیں کہ ان کی اس کام پر تعریف کرے جو انہوں نے نہیں کیا، آپ ان کو ہرگز عذاب سے نجات پانے والا خیال نہ کریں، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی بادشاہت آسمان اور زمین میں، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ان کے بننے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کی تبدیلی میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ یقیناً رات اور دن کے بننے میں، اور آسمانوں اور زمین کے بننے میں، اور رات اور دن کی تبدیلی میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ، عقل والے وہ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً، کھڑے بھی، وقعوداً، اور بیٹھے بھی، وعلی جنوبہم، اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے بھی، ویتفکرون، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے بننے میں، پھر وہ کہتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارا رب، آپ نے اس کو بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا، سبحانک، آپ پاک ہیں، فقنا عذاب النار، ہمیں بچا لیجیے آگ کے عذاب سے۔ عقل مند وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے اور پہلو پر لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کے بننے میں غور و فکر کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں، اے ہمارا رب، آپ نے اسے بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا، آپ پاک ہیں، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ آیت نمبر 181 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کی گستاخی بیان فرمائی ہے جو انہوں نے اللہ کی شان میں کی تھی، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل فرمائی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے گا؟ اللہ کو قرض سے مراد مسلمانوں کی امداد کرنا، ان پہ خرچ کرنا ہے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہود بڑے گستاخ تھے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ غریب ہو گئے ہیں اور ہم مالدار ہیں، اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہے ہیں اب۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی یہ بات سن لی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم یہ ان کے گناہ لکھ رہے ہیں، اسی طرح انہوں نے جو انبیاء کو شہید کیا وہ بھی لکھ رہے ہیں ہم، اور قیامت کے دن اور اس کے بعد انہیں جلنے کا عذاب چکھنا پڑے گا، اور کہا رہے گا تمہارے اپنے کی ہوئی باتوں اور کیے ہوئے کاموں کا یہ نتیجہ ہے، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس آیت میں کیا سبق ہے ہمارے لیے کہ دنیا میں گستاخ لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے گستاخ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے، انبیاء کی شان میں گستاخی کی ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو پھر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا طرز عمل وہ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا طرز عمل ہے۔ اللہ کیا فرمایا؟ سنکتب ما قالوا، ہم لکھ رہے ہیں۔ اللہ چاہتے جبریل السلام کو بھیجتے، فرماتے بھی ان کو گردن توڑ دو، ان کی زبان کھینچ لو، زبان جام کر دو، اندر زبان کام نہ کرے، لیکن کیا فرمایا؟ لکھ رہے ہیں ہم۔ سزا کب ملے گی؟ آخرت میں، جلنے کا عذاب ملے گا۔ دنیا دار الجزا نہیں، دار الامتحان ہے، آخرت دار الجزا ہے۔ تو ہمیں بھی ایسی باتیں اگر خدا نہ خواست سننے میں آئیں برداشت کرنی چاہیے۔ آج مسلمانوں جذباتیت بہت زیادہ ہے، عدم برداشت بہت زیادہ ہے، گھروں میں، خاندانوں میں، مسلم جماعتوں میں برداشت نہیں ہے، اور اس کو وہ غیرت اور ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں، اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہمیں اگر ایسی کوئی بات سامنے، قانونی کارروائی تو کرنی چاہیے اس شخص کے خلاف جو اللہ کی شان میں، نبی کی شان میں، کسی اور شخصیت کی شان میں گستاخی کرے، لیکن جذباتی ہے تو جذبات میں بالکل آدمی کا اندھا ہو جانا اور پاگل ہو جانا، اس کی اجازت نہیں شرعی لحاظ سے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہودی جھوٹ بولتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہم سے یہ عہد لیا ہے کہ ہم اس رسول پر ایمان لے کر آئیں جیسے قربانی لے کر آئے، اس قربانی کو آگ کھا جائے۔ تو محمد اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ایسی کوئی ہمیں معجزہ دکھاؤ کہ آپ جانور ذبح کریں، آسمان سے آگ آئے کھا لیں، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات غلط کر رہے ہیں۔ جتنے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام تھے ان سب کو اللہ نے معجزہ نہیں دیا تھا، بعض کو معجزہ دیا تھا۔ جب قربانی کرتے تھے اور رکھتے تھے پہاڑ پہ یا میدان میں، آسمان سے آگ آتی ہوئی جلا جاتی تھی، سب کے لیے معجزہ نہیں تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ فرمایا نہیں تھا کہ جو نبی یہ نشانی لے کر اس پر ایمان لانا۔ بہت سے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کے پاس یہ نشانی اور معجزہ نہیں تھا، تو وہ اللہ کے نبی تھے،
تو اللہ نے کی نہیں فرمایا یہ۔ پھر اس کے بعد اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے بہت سے رسول آئے، معجزات لے کر آئے تھے، اور جو یہ نشانی کہہ رہے ہیں یہ بھی لے کر آئے تھے، پھر بھی ان کے بڑوں نے ان انبیاء کو شہید کر دیا تھا، ان انبیاء کو۔ تو انسان کی فطرت جو ہے نا اور عادت ہے وہ نافرمانی کی ہے، فرمانبرداری کی طرف کھینچ کے لانا پڑتا ہے، اسے آتا نہیں ہے۔ گستاخی، بے ادبی، نافرمانی، سرکشی اندر بس کے بیٹھی ہوتی ہے، وہ نکالنی پڑتی ہے۔ اب لوگ ایسے لوگ گزرے جنہوں نے انبیاء اسلام کی باتیں سنی، صحبتیں بیٹھ پھر بھی مان نہیں لے کر آئے، انبیاء سے مقابلے کیے، جنگیں لڑی انبیاء علیہ السلام سے، بتاؤ، اور یہ ایسے لوگوں کیا علاج ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 184 میں اللہ نے ضرورت سلی دی ہے، اگر آپ کو لوگ جھٹلا رہے ہیں تو پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کو جھٹلایا گیا، حالانکہ انبیاء معجزات لے کر آئے تھے، زبر صحیفے لائے تھے۔ صحیفے سے مراد وہ چھوٹے اوراق جن میں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے تھے نبی پر، ان میں اچھائی برائی کی پہچان کی باتیں لکھی ہوئی تھی، نصیحتیں لکھی ہوئی تھی، اور روشن کتابیں ان کے پاس نبی لے کر آئے تھے، بھی لوگ ایمان نہیں لائے۔ تو اس میں ہمارے لیے تسلی ہے، اگر ہم کسی کو نیکی کی بات کہہ رہے ہیں، گناہ سے منع کر رہے ہیں، وہ آدمی بات نہیں مان رہا، تو ہم پریشان نہ ہو کہ جی میری بات نہیں مانتا، اتنی صاف ستھری واضح بات پھر بھی نہیں مانتا، یہ بھائی نبیوں کی باتیں نہیں مانی گئی، انبیاء کتابیں لے کر آئے تھے، صحیفے لے کر آئے تھے، معجزات لے کر آئے، پھر بھی وہ لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی، ہم پریشان نہ ہوں۔ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ پہنچا دینا، منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، سورہ یاسین میں ہمارے ذمہ واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ لست علیہم مذکر فانما انت مذکر لست علیہم مسیطر، آپ نصیحت کیجیے، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کو ان پہ چوکیدار یا دربان نہیں کہ آپ کے ذمہ ہے کھینچ کے لانا ان کو۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ کسی ہدایت دیتا ہے، ویہدی الیہ من ینیب، قرآن میں ہے، جو اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ویتوب اللہ علی من تاب، جو اللہ متوجہ ہوتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، متوجہ نہیں ہوتا اس کو ہدایت نہیں ملتی، اللہ بہت بے نیاز ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 185 میں فرمایا کہ ہر جاندار نے موت کو ذائقہ چکھنا ہے، ہر جاندار نے، تو لہٰذا آدمی مرنے کی فکر بھی کرے، سوچے میں نے مرنا بھی ہے، زندگی کا حساب کتاب بھی دینا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہر شخص کو کیے ہوئے عمل کا اجر ملے گا، اچھا عمل کیا اچھا اجر ملے گا، برا کیا تو سزا ملے گی۔ تو اصل کامیاب آدمی کون ہے آخرت میں؟ کون کامیاب ہوگا؟ جو جہنم سے بچ جائے، جنت میں داخل ہو جائے، وہ کامیاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ دنیا زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اس دنیا کے سامان میں مبتلا ہو کر لوگ اکثر آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں، دین سے، اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، یہ چیزیں دھوکے میں بندے کو مبتلا کرتی ہیں۔ ہاں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، جو آدمی دنیا کی چیزیں بھی استعمال کر رہا ہو اور ساتھ دین پر عمل بھی کر رہا ہو، حرام و حلال، جائز و ناجائز، صحیح غلط میں فرق کرتا ہو اور اپنی بندوں کے اللہ کے حقوق پورے ادا کرتا ہو، تو وہ آدمی دھوکے میں مبتلا نہیں ہوتا، دنیا اس دھوکے میں مبتلا نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے، تو دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ بذات خود بری نہیں ہیں، بلکہ لوگ ان میں لگ کے اللہ کو بھول جاتے ہیں، اس لیے ان کو برا فرمایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 186 میں اللہ نے مسلمانوں کو فرمایا کہ تم حوصلہ رکھو، صبر رکھو اور ہمت کرو، تمہیں ضرور اپنی جانوں اور مالوں بارے میں آزمایا جائے گا۔ جہاد میں جاؤ گے وہاں جان بھی خرچ ہوگی، مال بھی خرچ ہوگا، اور اسی طرح دین پر عمل کرتے ہوئے دین کے لیے مال بھی خرچ کرنا پڑے گا، جان بھی خرچ کرنی پڑے گی۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ تمہیں اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے بہت تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی، کبھی جھوٹے الزام لگائیں گے، کبھی تانش کریں گے، کبھی کچھ تکلیف دہ باتیں کریں گے، تو تم اس کے لیے اگر تم صبر اختیار کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو یہ بڑی ہمت کاموں میں سے ہے۔ تو باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں نا، تو اس لیے ہمارا کام کیا؟ صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ہمیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 187 میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام سے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کتاب دیں گے، تم اس کتاب کو ضرور لوگوں کے سامنے بیان کرنا، چھپانا نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ کی علامات ہیں، لیکن لوگوں نے ان اہل کتاب نے وہ تمام باتیں پس پوچھ ڈال دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی صفات کو بیان نہیں کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 188 میں یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ ان باتوں میں خوش ہوتے ہیں جو وہ لے کر آتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس بات پہ، اس کام پہ جو انہوں نے نہیں کیا، تو یہ عذاب سے بچ نہیں سکیں گے۔ اس آیت کے شان نزول مفسرین نے دو بیان فرمائے۔ ایک تو یہ بیان فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے جہاد کے لیے تو منافقین ساتھ جاتے نہیں تھے، جب آپ واپس تشریف لے آتے پھر آ کے وہ بہت جھوٹے عذر بیان کرتے تھے کہ یا رسول اللہ مجبوری سے بھی جا نہیں سکا،
میں بہت معذرت خواہ ہوں. پھر ان کی خواہش یہ بھی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعریف فرمائے کہ ہاں واقعی آپ بندے تو بہت مومن ہو, بہت بعمل آدمی ہو. مجبوری پیش آ گئی, آپ نہیں گئے, ان کی دل میں خواہش ہی ہوتی تھی. دوسرا یہ شان نزول بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے ایک بات پوچھی, انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا اور غلط بات بتائی آپ کو, اور پھر وہ خوش ہو گئے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سے بہت مطمئن ہو گئے ہیں, ہمیں ہماری آپ کو تعریف کرنی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے. تو اس میں خوشامد کی مذمت ہے اور اس بات کی مذمت ہے کہ آدمی اپنی تعریف سننا چاہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین سب اللہ کی ملکیت میں ہیں, اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں. اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ یقیناً آسمان و زمین کے پیدا ہونے میں اور رات دن کی تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانی ہے کہ انسان سوچے جیسے رات دن تبدیل ہو رہے ہیں, مجھے اپنی حالت تبدیل کرنی چاہیے, میری حالت بری ہے تو اچھی حالت کروں, میں جن فرائض میں کمی کوتاہی ہے ان کو پورا کرنے کی کوشش کروں. زمین و آسمان اتنے بڑے ہیں تو اللہ نے کس مقصد کے لیے پیدا فرمائے. عقل مند کون ہیں؟ جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں. پہلے بتایا تھا کہ اللہ کے آگے سبحان اللہ الحمدللہ کہنا نہیں ہے, بلکہ اللہ کے احکام کو بھی انسان یاد رکھے, اپنے فرائض کو یاد رکھے, یہ اس سے مراد ہے. اور وہ زمین و آسمان کے بننے میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. غور و فکر خود مستقل ایک عبادت ہے, غور و فکر مستقل عبادت ہے. انسان کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کرے, اللہ کی قدرت سوچے اس سے, اور اسی طرح جو اللہ کی کتاب ہے دین, اس کے بارے میں غور و فکر کرے, تو یہ مستقل ایک عبادت ہے. بہرحال یہ لوگ عقل مند ہیں جو اللہ کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں, اور پھر یہ غور و فکر کرنے کے بعد کہتے ہیں اے ہمارا آپ نے ساری کائنات کو بے فائدہ پیدا نہیں فرمایا, آپ ہر عیب سے پاک ہیں, ہمیں بھی عذاب سے بچا لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.